دوستو منگولوں کا نام ہی وحشت اور بربریت کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ چنگیز خان کا تو نام سنتے ہی کھوپڑیوں کے مینار ذہن میں آتے ہیں، لیکن اسی چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے چین میں ایک ایسی سلطنت بنائی تھی کہ ایک دفعہ جب یورپ کے مشہور سیاح مارکو پولو کا یہاں سے گزر ہوا تو وہ اس ریاست کی خوبصورتی اور یہاں پر دولت کی ریل پیل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے واپس یورپ جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ وہ یہیں سیٹل ہوا، اس نے منگولوں کی زبان سیکھی اور وہ قبلائی خان کے سٹاف کی حیثیت سے اس کے دربار میں شامل ہو گیا۔ دراصل منگولوں کی سفاکی اور بربریت تو ایک تاریخی حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ منگولوں کی آمد سے پہلے دنیا پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہوا کرتی تھی۔ کہیں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، کہیں پر چائنیز ڈائنسٹیز رول کر رہی تھیں اور کہیں پر رومن امپائر، اور ان تمام امپائرز کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں اور کہیں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے تجارت ٹریڈ میں اتنی آسانی نہیں تھی۔ منگولوں کی فتح کے بعد یہ پورا علاقہ، یہ پوری دنیا ایک طرح سے پولیٹیکلی یونائٹڈ ہو گئی اور اس کی وجہ سے ٹریڈ میں، تجارت میں آسانی پیدا ہوئی۔ اور پھر قبلائی خان جیسے بادشاہ نے چین کو پرانی سلک روڈ سے دوبارہ کنیکٹ کر دیا۔ چین کی پورسلین، چائنیز ٹی اور چائنیز سلک، ان سب چیزوں کی یورپ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی، تو چین کو سلک روڈ سے کنیکٹ کرنے سے چین میں ایک دفعہ پھر سے خوشحالی کا دور واپس آیا، لیکن یہ دور زیادہ لمبا نہیں چل سکا۔ قبلائی خان کی موت کے بعد اس کے آفیشلز کرپٹ ہو گئے، انہوں نے چینیوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا اور پھر لوگ ان سے اتنے تنگ آئے کہ منگ ڈائنسٹی کے فاؤنڈر چاؤ یوان چونگ نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر کے ان کو چین سے نکال باہر کیا، اور یوں ایک بار پھر چین میں لوکل چائنیز ڈائنسٹیز کا رول واپس آ گیا۔ منگولوں کو یہاں سے نکالنے کے بعد منگ ڈائنسٹی نے دیوار چین کی طرف ایک دفعہ پھر توجہ دی۔ دیوار چین اصل میں کوئی ایک دیوار نہیں تھی، بلکہ یہ بہت ساری دیواروں کا ایک سلسلہ تھا جو مختلف چائنیز اسٹیٹس نے ایک دوسرے سے بھی اپنی حفاظت کے لیے بنائی تھی، اور اس کا مقصد نارتھ سے آنے والے منگول اور دوسرے حملہ آوروں سے حفاظت کرنا بھی تھا۔ تو منگ ڈائنسٹی نے منگولوں کو یہاں سے باہر نکالنے کے بعد ایک دفعہ پھر دیوار چین کو منگولوں کے خلاف ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے اس کو فورٹیفائی کرنا شروع کیا، اور یہ جو مختلف دیواریں تھیں انہوں نے ان سب کو کنیکٹ کر کے ایک ہی دیوار بنایا۔ انہوں نے اس کی لمبائی میں بھی کچھ اضافہ کیا اور اس کو مزید فورٹیفائی کیا تاکہ چین کو منگولوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ اس دیوار چین کی لمبائی 5,500 میل تھی، اور اس میں بہت سارے واچ ٹاورز بھی تھے جہاں پر گارڈز کھڑے ہو کے حملہ آوروں کو دیکھا کرتے تھے۔ اس دیوار میں بہت ساری بڑی اور چھوٹی ونڈوز بھی بنائی گئی تھی۔ بڑی ونڈوز حملہ آوروں کے اوپر پتھر مارنے کے لیے اور چھوٹی ونڈوز حملہ آوروں کے اوپر تیر کمان سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ان واچ ٹاورز سے اگر حملہ آوروں کو دیکھا جاتا تو یہاں پر آگ جلا کر ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک کمیونیکیٹ کر کے حملہ آوروں کے آمد کی اطلاع دی جاتی تھی۔ لیکن اس تمام انتظام کے باوجود بھی 17 سینچری میں مانچو کلین کے لوگ اس دیوار کو کراس کر کے چین میں داخل ہوئے اور منگ ڈائنسٹی کو اوور تھرو کیا، اور ایک بار پھر چین میں انہی لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی جن سے حفاظت کے لیے دیوار چین کو بنایا گیا تھا۔ دوستو، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ چائنیز پورسلین، چائنیز ٹی اور چائنیز سلک کی یورپین مارکیٹ میں بہت ڈیمانڈ تھی۔ جب یورپین کولونائزیشن کا دور شروع ہوا اور ویسٹرن کنٹریز نے ایسٹرن کنٹریز کو کولونائز کرنا شروع کیا، تو یہ یورپین کنٹریز اس ٹریڈ کی وجہ سے چائنا میں داخل ہونے میں بہت انٹرسٹڈ تھی۔ انہی یورپین پاورز میں سے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تھی، وہ اس ٹریڈ کی وجہ سے چائنا میں داخل ہونی چاہتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ یورپین پاورز چائنیز چیزوں میں تو بہت انٹرسٹڈ تھیں، لیکن یہ خود کوئی ایسی چیز نہیں بناتی تھی جس کی چائنیز مارکیٹ میں مانگ ہوتی، اور اس وجہ سے چائنیز چنگ ڈائنسٹی نے ان یورپین پاورز کو صرف ایک پورٹ تک محدود کر کے رکھ دیا تھا، ان کو اس سے زیادہ آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کمپنی بہادر سلور سے اپنے کوفرز بھر بھر کر لاتی، اور اس سلور کے بدلے وہ پورسلین، ٹی اور سلک خرید کے سلور چائنیز کے حوالے کر کے واپس چلی جاتی۔ پرابلم یہ پیدا ہوا کہ اس ٹریڈ امبیلنس کی وجہ سے کمپنی کے خزانے خالی ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان کے پاس خود تو کوئی ایسی مصنوعات تھی نہیں جو وہ چائنیز مارکیٹ کو بیچتے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے انڈین اوپیم یعنی انڈین افیون انڈیا سے
एक्सपोर्ट करके चाइना भेजनी शुरू कर दी। यूँ तो अफ्यून चाइना में भी पैदा हुआ करती थी, लेकिन उसकी मिकदार बहुत महदूद होती थी, जो कि सिर्फ पेन किलर्स के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अपना ट्रेड इम्बेलेंस दूर करना था। उन्होंने धीरे धीरे इतनी ज़्यादा मकदार में ये ओपियम बेचना शुरू की कि 1839 तक तमाम चाइनीज़ मसनूआत यानी तमाम सिल्क, टी और पोर्सिलिन के बदले वो सिर्फ ओपियम चाइनीज़ को पकड़ाते और वापस आ जाते। यूँ तो ये ओपियम ट्रेड पहले भी इलीगल थी, लेकिन इस तबाही के बाद और सिल्वर से अपना ख़जाना खाली होने के बाद चाइनीज़ मिंग डायनेस्टी ने बहुत सख्ती के साथ इस ओपियम बैन को इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला किया। उसके बाद रॉयल मिलिट्री ने 3000 किलो ओपियम यूरोपियन मर्चेंट से अपने कब्ज़े में ली। उसके बाद कंपनी के वेयर हाउसेस को ब्लॉक कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया और यूरोपियन ट्रेडर्स से डिमांड की गई कि वो तमाम ओपियम चाइनीज़ मिलिट्री के हवाले करें। और फिर तकरीबन 1.5 मिलियन किलो ओपियम यूरोपियन ट्रेडर्स से चाइनीज़ मिलिट्री ने अपने कब्ज़े में ली। इस ओपियम को ज़ाया करने के लिए इसमें पानी मिलाकर इसको दरिया में बहा दिया गया। इसके जवाब में कंपनी ने चाइना पर हमला कर दिया। उन्होंने 2 पोर्ट्स को अपने कब्ज़े में ले लिया। चिंग डायनेस्टी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि उन्हें कंपनी के साथ एक शर्मनाक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। उन्हें हांगकांग आइलैंड ब्रिटिश राज के हवाले करना पड़ा। अपनी पोर्ट्स तक ब्रिटिश एक्सेस को तस्लीम करना पड़ा। उसके अलावा बरतानवी शहरियों को चीन के कवानीन से आज़ाद कर दिया गया। और फिर इसके बाद दूसरी फॉरेन पावर्स जैसे कि रशिया, फ्रांस और जापान वगैरह ने भी इसी किस्म के कंसेशंस अपने लिए चीन से हासिल किए। इन मुआहिदों से एक तवील 100 साला दौर का आगाज़ होता है, जिसको चीन में अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है। इन तमाम फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंसेस की वजह से चिंग डायनेस्टी कमज़ोर से कमज़ोर होती चली गई और फिर इन फॉरेन पावर्स ने चिंग डायनेस्टी की कमज़ोरी को महसूस करते हुए उनसे अपने लिए मज़ीद से मज़ीद कंसेशंस हासिल करते चले गए। और इस सब का नतीजा ये निकला कि चीन के लोगों में इन फॉरेन पावर्स के ख़िलाफ़ और ख़ुद चिंग डायनेस्टी के ख़िलाफ़ जज्बात भड़कते चले गए। इसके रद्द-ए-अमल में चीन में सन याटसेन और उस जैसे दूसरे बागी इनकलाबी रहनुमा पैदा हुए, जो कि बादशाहत के ख़ात्मे को ही चीन के तमाम मसाइल का हल समझते थे। वो डेमोक्रेसी के हामी थे। इन्हीं इनकलाबियों ने 1911 में चिंग डायनेस्टी के ख़िलाफ़ एक कामयाब बगावत बर्पा की, जिसके नतीजे में चिंग डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया और यूं चाइनीज़ रिपब्लिक की इब्तिदा हुई और चीन की 2500 साला बादशाहत का ख़ात्मा हुआ। लेकिन इस बादशाहत के ख़ात्मे से और इस नई हुकूमत के क़याम से भी चीन की ज़िल्लत और मुश्किलों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो तमाम फॉरेन पावर्स अभी भी अपनी जगह पर मौजूद थीं और वो अब भी इस नई हुकूमत से उन तमाम इंडेमनिटीज़ का, उन तमाम हर्जानों का मुतालबा करती थी जो कि उन्होंने चिंग डायनेस्टी के साथ किए थे। इसका नतीजा ये निकला कि ये इनकलाबी आपस में ही लड़ पड़े। वही इनकलाबी जो चाइना को एक बड़ी पावर बनाना चाहते थे, उन्होंने चाइना को मुख्तलिफ हिस्सों बखरों में बांट दिया। चाइना वॉर लॉर्ड्स के हवाले हो गया, जिसके हाथ जो लगा उसने वहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली। और फिर इसके बाद यहाँ से तकरीबन 40 साल तक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि आज चीन की हुक्मरान पार्टी है, उसके फाउंडिंग लीडर माओ ज़ेडुंग और इन इनकलाबियों के दरमियान तवील जंग का एक सिविल वॉर का पीरियड है। इस सिविल वॉर का इख्तिताम हुआ 1949 में, जब माओ और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इन इनकलाबियों और इनके लीडर चियांग काई शेक को शिकस्त देकर ताइवान भागने पर मजबूर किया और चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाने का ऐलान किया, यानी कि आज का मॉडर्न चाइना। चियांग काई शेक और उसकी पार्टी KMT ताइवान को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना देती है। यूं चाइना एक कम्युनिस्ट रिपब्लिक बनता है और ताइवान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है। और इन दोनों ममालिक के दरमियान जो टेंशन्स आपको नज़र आती हैं, उसके रूट्स भी इसी सिविल वॉर के अंदर हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी और KMT के दरमियान लड़ी गई थी। लेकिन ये पूरी स्ट्रगल जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी
اور ان انقلابیوں کے درمیان ہوئی ہے، اس کی تفصیل یہاں پر اس ویڈیو میں نہیں بناؤں کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو اس ویڈیو کا لنک یہاں اوپر میں دے دوں گا، آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک ڈال دوں گا، اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیوز بناؤں اور جو آج کا ماڈرن چائنا ہے، شی جن پنگ کا جو ماڈرن چائنا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں تو اپنے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، مجھے آپ کے کامنٹس سے بہت مدد ملتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یوٹیوب کا الگوریدم اس کو باقی لوگوں تک بھی پہنچا سکے۔